کر رہے ہیں. لیکن اتفاق سے پرابلم صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں 2 لیول کے اسکل سیٹس ہیں, ایک ہائیسٹ لیول کے ہیں اور ایک لوئسٹ لیول کے ہیں. ہم مڈل ٹیئر کے اندر اسکل سیٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. لوئسٹ لیول کے اوپر تو آپ کو پتا ہے ایک سے ایک بڑا لیکچر پروفیسر اور جس کا دانشور ہیں ان سب چیزوں کے اوپر جو کر رہے ہیں. اب وہ نہیں آ سکتے پی ڈی خان, آپ وہاں جا نہیں سکتے کئی وجوہات کی بنیاد کے اوپر. تو جو ہائبرڈ ماڈل آف لرننگ ہے, جس سے اگر جو صاحب یہ سی آئی ٹی اسٹڈی سینٹر بنا لیتے ہیں وہاں پہ, اور اب یہ 15 تاریخ سے آپ جائیں پورٹل کے اوپر ہمارے کورس آ چکے ہیں گے, آپ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو سائبر سیکورٹی کے اوپر بھی کورسز آ چکے ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ بھی آ چکے ہیں, اور ایس ڈی جیز کے اوپر بھی آ چکے ہیں. آپ جواز صاحب آپ وہ ویڈیو لے لیجیے گا میرے سے, وہ آپ دکھا دیں کہ ایل ایم ایس کیسے کام کرتا ہے. ایل ایم ایس کیا ہوتا ہے؟ لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اس میں ہر چیز ڈاکومنٹ ہوتی ہے. جو ہمارا ادارہ ہے سی آئی ٹی, وہ تقریباً اسی ایل ایم ایس پہ کووڈ کی وجہ سے ہم 20,000 لوگوں کو آئی ٹی کی گریجویشن کرا چکے ہیں. اچھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں ہم کم از کم فیس رکھیں, اور وہ بھی اس طرح ڈیوائڈ کر دیں تاکہ آپ کے اوپر ایک دم بوجھ نہ آئے. ہمارے جتنے کورسز ہیں وہ 6 ماہ کے ہوں گے, یہ بڑا کلیئر رکھ لیں. اس کو ہم کہیں گے ڈپلوما ان آگے چیز کا نام ہو, جیسے ڈپلوما ان سائبر سیکورٹی ہے, یا ڈپلوما ان اے آئی ہے, یا ڈپلوما ان امیزون سولوشنز ہے. امیزون سولوشن کے بارے میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں, وہ ایک بڑی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس کے لیے. اچھا, یہ جتنے ہمارے کورسز ہیں اس کی فیس اسٹرکچر کو ہم نے 3 اس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ کسی بچے پہ ایک دم بوجھ نہ آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو فیس اسٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ جو فیس کا فیصلہ ہے یہ میں نہیں کروں گا, یہ ہمارا انسٹرکٹر کرے گا فیس کا فیصلہ. ٹھیک ہے جی. ہمارے صاحب اچھا, کافی بچوں کو آواز نہیں جا رہی, پتہ نہیں کیا وجہ. میں آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی, آپ کی بات مجھے آ رہی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں کا پرابلم ہے. تو آپ اس کے چونکہ ریکارڈنگ کریں تو آپ ریکارڈنگ بھیجیے گا, بچے دیکھ لیں گے آرام سے, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, اب صحیح. اس کے اندر آپ بات سمجھیے. فار ایگزامپل کوئی ایک کورس ہے گرافک ڈیزائننگ کا. اچھا, ہم نے پورے کورس کو 3 سٹیکس کے اندر کنورٹ کر دیا. 3 سٹیکس کے اندر نا ہم نے کر دیا ہے. پہلے اسٹیک میں بیسک چیزیں ہیں, جیسے اس کے اندر ویب ڈیزائننگ کا کورس ہے جو کہ ہمارا ایک لندن سے پارٹنر ہے, وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کروا رہے ہیں اس کو نا ہمارے جی ساتھ جی مل کے, اور یہاں لوکل بھی کروا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد اس کے اندر موبائل کا بھی ہے کورس, اس میں گرافک ڈیزائننگ کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا اسٹیک 1 ہے جو بیسک کروا رہے ہیں. اس میں ایم ایس آفس بھی ہے, اس میں کلاؤڈ ہینڈلنگ بھی ہے, اس طرح چیزیں بیسک تاکہ جو ضرورت پڑے آپ کو. سیکنڈ اسٹیک کے اوپر ہمارے پاس کورسز ہے سائبر سیکورٹی کے, ڈیجیٹل فورینسکس کے, چیزوں کے, اور یہ امیزون کا بھی ہے. تھرڈ اسٹیک کے اندر ہم جو کورسز لا رہے ہیں وہ ہیں جو ابھی تک آئی نہیں ہے پاکستان میں. فار ایگزامپل الیکٹریکل وہیکلس کیا ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں, بیٹری سے. پوری دنیا کے اندر ای وی کے ایکسپرٹس آ رہے ہیں. اس کے 3 لیول کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ایک ٹیکنیشین لیول کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ایک اس کے مینجمنٹ لیول کے ہوتے ہیں جو گاڑی کو مینج کرتے ہیں, ریپیئر شپیئر ہائی لیول کے اوپر سسٹم کے ساتھ, اور تھرڈ لیول پہ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ کورس لا رہے ہیں. یہ کورس کروانے کے لیے ہمیں امریکہ میں ایک کمپنی ہے جن کے ساتھ مل کے ہم یہ کورسز کروا رہے ہیں. اس طرح اور جو مشکل سولوشن جیسے بلاک چین سولوشنز ہیں, آج کل اسمارٹ کانٹریکٹس بہت آگے ہیں بلاک چین کے اوپر. تو میں چاہوں گا کہ بچے اپنی ایپیٹائٹ سے کہ کیا ان کو گرافکس سیکھنی ہے, چاہے ان کو امیزون سولوشن سیکھنا ہے, چاہے ان کو سائبر سیکورٹی سیکھنی ہے. سائبر سیکورٹی میں چونکہ میں خود اس ادارے کا سربراہ رہوں گا 10 سال تک, تو مجھے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگز ہیں. ہم اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے سائبر سیکورٹی کے 2 کورسز آ رہے ہیں. ایک کورس جو ہے وہ بیسیکلی سائبر سیکورٹی پہ, ایک ڈیجیٹل فورینسکس کے اوپر ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا ایپیٹائٹ ہے. جو بچے اس وقت ہمارے ساتھ کورسز کر رہے ہیں یہ بلو ایریا اسلام آباد کے اندر, ہم ان کو آلموسٹ ہر 2 دنوں کے بعد آفیسرز آتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں اس کے اوپر. تو ہمارے ایل ایم ایس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ آفیسرز کیا کرتے ہیں, وہ آ کے اپنی نیڈ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کس طرح کورسز چاہیے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارا کورس کیا ہوگا, تو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں پولیس میں یا ایف آئی اے میں یا کہیں بھی متعلقہ ایسی جگہوں کے اوپر, تو آپ کو چونکہ ایک ایسے ادارے سے آپ پڑھے ہوں گے کہ جس کا تجربہ ہے پاکستان میں کام کرنے کا, تو وہ آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے آپ کی کہ ایک فیس ہم اکٹھے نہیں لے رہیں گے. ایک تو پہلی میری پوری کوشش ہے کہ جو انسٹرکٹرز ہیں وہ کم از کم فیس رکھیں, اور فیس کا فائدہ انسٹرکٹر کرے گا. آئی وانٹ ٹو گیو انسینٹیو ٹو انسٹرکٹرز. اگر وہ اچھا پڑھائیں گے بچوں کو, بچے مطمئن ہوں گے, تو نیچرلی پھر وہ بچے پڑھیں گے, ان کے آگے لے کے چلیں گے. ہم نے 3 اس میں ڈیوائڈ کر دیا فیس کو. میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں. ایک کورس ہے گرافک ڈیزائننگ کا 6 ماہ کا,
ہم کہتے ہیں 0 to hero کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ ایڈوانس کر جائیں گے. شروع کے 2 ماہ کے اندر آپ بیسک سیکھیں گے, اس سے اگلے 2 ماہ میں آپ انٹرمیڈیٹ یا اس کو کہتے ہیں نا کہ سیمی پروفیشنل سیکھیں گے, اور 3rd کے اندر آپ ایڈوانس اور فل پروفیشنل بن جائیں گے اس کے اندر. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے فیس کی. یہ فیصلہ کہ میں کتنی فیس لوں گا یہ انسٹرکٹر کرے گا, کہ اس کو اپنی کورس کی اہمیت کا پتہ ہوگا. کچھ انسٹرکٹر ایسے ہیں جن کے سرٹیفکیشنز کی بھی شامل ہیں, ایسے وہ زیادہ ہوں گے ان کے پیسے, جو خود پڑھائیں گے سرٹیفکیشن نہیں ہوں گے ان کے پیسے کم ہوں گے. اچھا, اب اس کے اندر فیس اسٹرکچر ہم نے ایسا رکھا ہے تاکہ بچے بوجھ نہ آئے. فار ایگزامپل ایک کورس کی 6 ماہ کی فیس جو ہے وہ 10,000 روپے یا 12,000 روپے لگا لیں آسانی کے لیے, تو ہم کوشش کریں گے کہ 2,000 روپیہ سے زیادہ بچے پہ لوڈ نہ آئے. اس کے علاوہ ایک اور فارمولا اس میں لائے ہیں ہم کہ پہلے 2 مہینے میں ہم 20% آف دی فی لیں گے تاکہ منیمم پیسے دینے پڑے بچے کو. آپ یقین جانے جو پائتھون ہمارے انسٹرکٹر پڑھائے گا کراچی سے, اس کو میں نے کنونس کیا کہ آپ 1,000 روپے پائتھون پڑھائیں. آپ کو دنیا میں کہیں 1,000 روپے پائتھون نہیں پڑھائی جا سکتی مہینے کی, لیکن اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ کم از کم پیسے دیں تاکہ میکسیمم بچے پڑھیں. اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہینڈز آن زیادہ کرائیں بچوں کو. ہینڈ آن کرانے کے اوپر ہائیبرڈ ماڈل اس لیے لائے ہیں, فار ایگزامپل جواز صاحب کا جو بھی سیٹ اپ ہوگا وہاں 3 چیز ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1, بجلی نہیں جائے گی وہاں, اگر بجلی جائے گی اس سینٹر کے پیسے کٹیں گے. نمبر 2, اگر بجلی کا کوئی بیک اپ نہیں ہے تو آپ بیک اپ لائیں, یو پی ایس لگائیں, جو مرضی کریں, ورنہ یہ ہوگا انسٹرکٹر کیا پتہ کہاں کی لائٹ چلی گئی ہے. نمبر 2, انٹرنیٹ بہترین ہونا چاہیے وہاں کا, انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو آواز نہیں آئے گی کوالٹی. نمبر 3, ایک ٹیکنیکل بندہ ہو جو برج کے طور پہ کام کرے بٹوین دی انسٹرکٹر اینڈ دی اسٹوڈنٹس. اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے تو وہ بتائے گا انسٹرکٹر کو کہ جی میں فلاں سینٹر سے بول رہا ہوں, بچوں کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ آپ ریپیٹ کریں گے بات. اس کے علاوہ جو ہمارا لیبس موڈل پہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹیمز لنک ہو جاتی ہیں مائکروسافٹ کی, اس کے اوپر جو آپ کی متعلقہ ویڈیوز وغیرہ ہوں گی وہ اس پہ ڈال دی جائیں گی تاکہ انسٹرکٹر کہے گا اچھا بھی کل آپ میری فلاں فلاں ویڈیو دیکھ کر آئیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے, تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اس کی نا. اچھا عمار پوری صاحب, جی بتائیے. جی جی, میں ایک دو چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرا آئیڈیا ہے اس میں کہ میں کس طرح کا سینٹر یہاں پہ ان بچوں کے لیے لانچ کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کے ساتھ سی آئی ٹی کے ساتھ مل کے ہم کو ایسے اسکلز ٹیکنیکل کورسز ان کو شروع کرائیں جس سے ان کو لانگ ٹرم فائدہ ہو سکے. اس کے بعد اپنے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوکل یہاں پہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہاؤس ڈیولپ کریں کہ جو بچے یہاں سے کورس کر کے نکلیں ان کو ادھر ہی ہم انٹرنشپ کرائیں 6 months کی 5 months کی, اور اس میں ان کا پریکٹیکل جو ان کا آن ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد ہم ان کو سرٹیفکیشن بھی دیں 6 months کی جب وہ ہمارے پاس انٹرنشپ کرتے ہیں کورس کرنے کے بعد, اور اس کے بعد جو پریکٹیکل فیلڈ میں جابس کے لیے یا بعد میں فری لانسنگ کا کورس کر کے آن لائن بھی وہ فری لانسنگ سے ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے مجھے میوٹ کیا ہوا تھا ورنہ جواب دیتا آپ کو میں. اچھا, جو آپ جی کہہ جی رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایسا ہے کہ سی آئی ٹی جو ہے وہ اپرووڈ سینٹر ہے نیفٹا کے کورسز کا. اس وقت 150 بچہ پڑھ رہا ہے ہمارے ڈفرینٹ کورسز کے اوپر. تو اگر کوئی آپ سٹارٹ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو ایک فیسلٹی دے دیں گے کہ نیفٹیک کے جو کورسز ہیں وہ ادھر بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں گے آپ کے, لیکن اس کا میں پرومس نہیں کر سکتا ہوں. وہ آپ کا سینٹر وزٹ کریں گے خود آ کے اور وہ اپروو کریں گے, تو جو کوٹا آپ کو ملے گا اس کے بچے آپ کے پاس کافی عرصہ ہوں گے, وہ گورنمنٹ اس کی فیس پے کرتی ہے, تو وہ آپ کو موقع ملے گا کہ بچے جو ہیں کورس کرنے کے بعد ایک اور پروگرام ہے پی ایس ڈی ایف کا, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا. اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں کوئی 12 بچے جو پی ایس ڈی ایف کے پیڈ انٹرنز ہیں. دیکھیں بچوں کی ٹریننگ بھی فری ہو سکتی ہے نیفٹیک کی وجہ سے, بچوں کو کوئی پیسے نہیں دینا پڑے گا, وہ نیفٹیک پے کرے گا. نمبر 2, بچوں کو انٹرنشپ فری مل سکتی ہے, گورنمنٹ پے کرے گی انٹرنشپ کے پیسے ان کے. آپ ضرور بنائیں ایسا, اور اگر ہمارے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر کے سسٹمیٹکلی آگے چلیں گے ہم آپ کے سینٹر کو پروموٹ بھی کریں گے اور پھر چیزیں آگے چلیں گی. صحیح. آپ کو اچھا کوشچن عمار صاحب, لینے میں بچوں کو. جی 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 میں کوشچن کچھ بچوں کے بہاف پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم ٹیکنیکل کورسز سکھانے جا رہے ہیں اسکلس کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, ان کو کیوں یہ اسکلس سیکھنے چاہیے؟ یہ تو آلریڈی ایف ایس سی میٹرک
اور آئی سی ایس پری انجینئرنگ میڈیکل کر رہے ہیں, تو وائی دیر از اے نیڈ کہ ان کو یہ اسکلز سیکھنے چاہیے, کیوں سیکھیں یہ اسکلز؟ اس کا سمپل سے ایک ہی جواب ہے, آج کل ماسٹرز بھی جاب لیس کر رہے ہیں. ماسٹرز کراچی میں ایک ایم فل کو چپراسی کی نوکری ملی ہے. تو اگر اس لیول کے لوگ جاب لیس ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسکولوں میں پڑھانا چاہیے تھا وہ ہم پڑھا رہے ہیں کالجز میں, اور جو کالج میں پڑھانا چاہیے تھا وہ ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, اور جو یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیے تھا وہ ہم کہتے ہیں جا کے فیلڈ میں سیکھو. یہ تو بچے بیٹری کیفے جو آپ بتا رہے ہیں, جو ہمارے گریجویٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے, انہیں کچھ نہیں آتا. تو ہم ان کو جو چیز سکھائیں گے ان کو جاب مارکیٹس کے اندر ابزار ہونے میں آسانی رہے گی. اس کا ایک ہی جواب ہے بس. اچھا, اکرام اللہ صاحب کو کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو میں ان کو انمیوٹ کرتا ہوں, اپنا سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ پوچھ لیں ابھی. جی اکرام اللہ صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی جواز صاحب, تھینک یو ویری مچ. نہیں, سوال میرا نہیں تھا, وہ سر نے ایکسپلین کر دیا ہے. آپ نے جب کوشچن کیا ہے نا کہ بچوں کو ٹوم اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو جاب لے کے ہیں, تو سر نے آپشن میں دے دی ہے, پی ایس ہے, اور ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں بچوں کو انگیج کرنے کے لیے. اگر اسلام آباد کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹرینرز ہیں, جن لوگوں نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ بنانا ہے. یہاں پہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بنایا ہوا آلریڈی, ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ کام کا یوز کرنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا, ہمیں خود سے ڈیٹا میں آ جائے گا کہ اس بچے کی یہ اسکل ہے, یا اس اسکلس کے اتنے بچے ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان کو انگیج کر لیں گے. اور اٹ ڈپینڈس کے بعد وہی ہے کہ پیسے ہیں اسکلس کے, یعنی اس بات کریں جیسا سر نے بات کی گریجویٹس فری, پھر اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے اسکلس کی. تو ویلیو جتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ پیسے کمائیں گے. تو ہم انشاءاللہ پلان یہی ہے کہ ہم جو بچے یہاں سے نکلتے ہیں ہم ان کو ضرور انگیج کریں گے. کمٹمنٹ ہم نہیں دے رہے کسی قسم کسی بچے کو یا کسی سینٹر کو, لیکن ہمارا انٹرنل پلان یہی ہے کہ ہم ان بچوں کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں گے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ. اکرام صاحب, ایک اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ بچے ہمارے پاس ہیں آئی سی ایس میں, انجینئرنگ میں, تو یہ کون سے بچے یہ کورسز جوائن کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے بتایا گرافک ڈیزائننگ کے اسکلز ہیں, اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہے, اس میں فری لانسنگ ہے, امیزون ایفیلیٹ اور امیزون ورچوئل اسسٹنٹ ہے, اس میں کمپیوٹر کا بیسک کورس ہے. تو یہ کیا صرف آئی سی ایس والے ہی لوگ جوائن کر سکتے ہیں جن کو کمپیوٹر آتا ہے؟ چلے میں اس میں آپ کو نا ایکسپیرینس اپنا بتا دیتا ہوں. میں ابھی 3rd بیچ چل رہا ہے کامیاب جوان کا, یہ پرائم منسٹر والا جو کامیاب جوان پروگرام چل رہا ہے. تو میں اتفاق سے جس کے اندر میں نے کام کیا, ابھی 3rd بیچ ہمارے پاس چل رہا ہے, میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کو دیکھ رہا ہوں. نیفٹیک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق, یعنی جنرل ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی سمپل انٹر بچہ ہے تو وہ نا یہ چیزیں کر جائے گا ٹیکنیکل, لیکن میرا تجربہ اس کے اندر یہی رہا ہے کہ بچے نے ایٹ لیسٹ آئی سی ایس کیا ہو یا کمپیوٹر کی ایٹ لیسٹ اس کو کچھ نہ کچھ ہو نو ہے, وہی بچے اس میں آگے جا سکیں گے. ٹھیک ہے, ہاں جن بچوں کو ہو نو نہیں ہے وہ اس میں آنا چاہ رہے ہیں تو ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے. سٹارٹ میں تھوڑی سی مشکلات ہوں گی لیکن ہم پھر ان کو ٹرین کر دیں گے اس کے اوپر. تو ہماری طرف سے اوپن ہے کہ وہ اس کے اندر شامل ہوں, جس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں بتائے, اس کے مطابق ہم اس کو دیکھ لیں گے. صحیح. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میرا جو مقصد ہے کہ یہ اسکلز یہاں پہ اسٹارٹ کر کے ہم جیسے کالج میں شام کے وقت یہ اسکلز پنڈان خان میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ, جیسے کہ پہلے آپ نے بتایا کہ 15 سے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کے بعد اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویب ڈیولپمنٹ, ورڈ پریس, اس طرح کے جو انیشیل بیسک کورسز ہیں ان کو اسٹارٹ کیا جائے. اور جو نان ٹیکنیکل لوگ ہوں کہ جو آلریڈی انجینئرنگ میں پری میڈیکل میں ہیں, تو ان کے لیے ایک بیسک کمپیوٹر کورس جو ہے وہ لے کے آیا جائے, جس کو کرنے کے بعد وہ کمپیوٹر کو جاننے کے بعد وہ بھی پھر اس ٹیکنیکل سکلز میں آگے آ سکیں. دیکھیں بڑی ٹیکنالوجی کا ہے نا کہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے بغیر آپ چاہے ہیلتھ میں چلے جائیں چاہے آپ ایگریکلچر میں چلے جائیں, جب آپ یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نہیں آگے بڑھ سکتے نا. یعنی ایون آپ نے کوئی انفارمیشن بھی لینی ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, تو آپ کو بیسک چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ انفارمیشن بھی نہیں لے سکیں گے. تو یہ ضروری ہے بالکل. ہم یہ کر لیتے ہیں کہ 2 ٹریڈس کر لیتے ہیں اس کے اوپر. ابھی میرے ساتھ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اپنا کورس ہے, جن کا کورس ہے
وہ اس کے اوپر اپنی ڈیٹیل بھی دیں گے. میں بلکہ آپ ان کو جانتے بھی ہیں, مارننگ میٹنگ میں ہوتے ہیں رانا صاحب, تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سا کورس جو ہے وہ کروا رہے ہیں. اور اگر میں نے ان کو صرف اس وجہ سے انوائٹ کیا ہے کہ چونکہ جو بچے آپ نے مجھے بچے بتائے ہیں وہ ان کا لیول یہی ہے, انٹر کے بچے ہیں, تو یہ والا کورس ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہے گا. تو آپ اگر ان کو ذرا انمیوٹ کر دیں رانا صاحب, نورانی صاحب کو نا, تو پھر یہ ایکسپلین کر دیں گے کہ کیا یہ کورس کروانا چاہ رہے ہیں, کتنے ٹائم کا ہے, کتنے آورس کا ہے, اور اس میں کس بچے کی کیا اسکل ہونی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے یہ سیکھ سکے. اچھا رانا صاحب, نورانی صاحب مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے اس میں کہیں. جی مجھے نظر آ رہے ہیں. ہاتھ ریز کر دیں, ہینڈ ریز کر دیں. اچھا یہ آگے ساتھ جی انمیوٹ ہو گئے. السلام علیکم جی عمار صاحب, جواز صاحب, برکام صاحب, سب کو سلام. اچھا میں نے بات سنی ہے, تو اس میں گزارش یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ چاہے انٹرمیڈیٹ لیول کے ہوں چاہے میٹرک لیول کے ہوں, نو ایشو اس میں. تو اگر کوئی وہ سیکھنا چاہتا ہے نا, فار ایگزامپل اکرام صاحب نے بھی کہا کہ جو میڈیکل کر رہے ہیں یا اس میں وہ بیسک کی طرف آ جائیں, تو اگر وہ میڈیکل والے بھی گرافک ڈیزائننگ ایون سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس اس طرح کا مٹیریل ہے کہ انہیں ایزی میتھڈ میں اور بیسک ٹو ایڈوانس لیول پہ لے کے جایا جا سکتا ہے. تو دوسرا جو بیسک کورس ہے وہ ہوتا ہے آفس مینجمنٹ کا کورس. اس کے اندر سمپلی بچے کی ٹائپنگ روم ہوگی, اس کے علاوہ جو ہے ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, یہ چیزیں جو ہے اس میں لے کے چلیں گے, اور ونڈوز کے بارے میں, انٹرنیٹ کے بارے میں یہ ان کو بیسک آگاہی دی جائے گی. اس میں ان کو کافی ٹولز اور چیزوں کی گرپ ہو جاتی ہے. تو پھر سیکنڈلی آتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی طرف. گرافک ڈیزائننگ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ اے ڈیز ہماری جتنی بھی فیلڈز ہیں اس میں یہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. کوئی ٹیکسٹائل ہو, کوئی فری لانسنگ ہو, کوئی فزیکلی ہو یا آن لائن ہو, جو بھی ہو, تو وہاں پہ گرافک ڈیزائننگ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو اس کے ایڈوانس میں وہ 3D کی بات بھی ہو جاتی ہے. تو گرافک ڈیزائننگ میں جو میں سافٹ ویئرز کرواؤں گا بیسک ٹو ایڈوانس لیول پہ, وہ فوٹو شاپ ہوگا, اس کے بعد جو ہے کورل ڈرا کے کروایا جائے گا, اور السٹریٹر جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اور یہ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کم از کم اتنے وہ ہو جائیں گے کہ اگر کہیں پہ بھی انہیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ ایزیلی اس کو لے کے چل سکتے ہیں. دوسرا فری لانسنگ میں وہ جو ہے مزید اپنی اس پہ گرپ کر کے, کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا وہ پریکٹس سے آتی ہے. جب بھی آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں یا کسی پروگرام میں آئیں گے تو ہمارا جو ایل ایم ایس کا سسٹم ہے اور جس طرح اسائنمنٹ وغیرہ دی جائیں گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اور ہم منظم طریقے سے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں, تو جس میں کوئی ڈیفیکلٹیز اس میں نہیں آئیں گی. جواد صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی اچھا صاحب بھائی, یہ گرافک ڈیزائننگ کر کے جو لڑکے ہیں ان کے کیا اسکوپ ہے آگے, کہاں وہ جاب کر سکتے ہیں یا فری لانسنگ کے علاوہ, اور لڑکیوں کا کیا اسکوپ ہے, لڑکیاں کیا کام کر سکتی ہیں گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے کروایا ہے, تو کچھ ابھی آؤٹ آف کنٹری مطلب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ 5 to 6 لاکھ جو ہے منتھلی جو ہے وہ کما رہے ہیں اسی گرافک ڈیزائننگ کے بیس پہ. اور دوسرا گرلز کو تو اس میں اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے کہ اب تصور کریں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے کیا ہوا ہے, تاکہ وہ ایک موٹیویشن ملتی ہے. وہ اب گھر بیٹھ کے جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ ماہانہ کما رہی ہیں, صرف 3 سے 4 گھنٹے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہوگی فری لانسنگ کی بات. گرلز کے لیے جو زیادہ سوٹیبل ہے فری لانسنگ میں ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر وہ فیلڈ ورک میں آتی ہیں, فزیکلی کہیں جاب کرنا چاہتی ہیں, تو مختلف ایسی انڈسٹریز, ایسی کمپنیز ہیں جو گرافک ڈیزائنر کو ہائر کرتی ہیں, اور ان کی اچھی خاصی سیلری ہوتی ہے, ان کا اچھا خاصا پیکج ہوتا ہے. اس کے علاوہ آن لائن سروسز بھی ہوتی ہیں ان کی. اب جیسے کہ بڑے بڑے گروپس ہیں, نیوز گروپس ہیں, وہاں پہ جو ہے ان کو گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی ورکنگ ہو سکتی ہے. ویڈیو ہاؤسز ہوتے ہیں, ان میں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت سے ایسی اپرچونٹیز ہیں, وہ بچوں کو جو ہے گاہے بگاہے اس میں لے کے آیا جائے گا, تو اس میں کر سکتے ہیں. بوائز جو ہیں ان کے لیے تو بے شمار ہے. ہاں اس میں فرسٹ جو بات ہے نا, اگر فری لانسنگ کی طرف دیکھیں تو فری لانسنگ 3 چیزوں کا بیسیکلی نام ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے. فرسٹ جو ہے وہ اسکل ہونی چاہیے اس کے پاس, اور اسکل وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, گرافک ڈیزائننگ ہو, ویب کی ہو, ایپ ڈیولپمنٹ ہو, سافٹ ویئرس کی ہو, کیڈ کی ہو, کوئی بھی ہو. اور سیکنڈلی اس کے پاس جو ہے وہ فیسلٹی ہو انٹرنیٹ کی, اور سسٹم اس کے پاس اویلیبل ہو. یہ 3 چیزیں اگر ہوتی ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ناؤ ڈیز فری لانسنگ کر سکتا ہے, اور اس وقت پاکستان جو ہے 4th نمبر پہ آ رہا ہے فری لانسنگ میں. جی جواد صاحب. جی اچھا سعد بھائی, آج یہ جو آپ نے بتایا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر, اس کے لیے تو بڑا اچھا کمپیوٹر چاہیے ہوگا, تو یہ تو عام بچوں کے پاس تو یہ گاؤں دیہات میں اچھا نہیں کمپیوٹر نہیں ہوگا. اس میں جو ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنی ہائی لیول پہ ہو. سمپل کو ٹو ڈو سسٹم جو ہے نا اس پہ بھی یہ چیزیں چل جاتی ہیں. اب لیکن میرے یہ پاس اسٹوڈنٹ آتے میں ہیں. جی میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری ایکسپرٹیز آئیں گی, کہ جو ہم یہاں پہ کورسز اسٹارٹ کرائیں گے, ہم اپنے کالج میں جو اسٹارٹ کریں گے, تو یہاں پہ ہم ان کو ایکسیس دیں گے کہ یہ لیب میں اس کو پریکٹس کر سکیں, اور اچھے کمپیوٹرز ہمارے پاس Core i5 کمپیوٹرز جو ہیں اویلیبل ہیں, اور بالکل ہمارا ٹیکنیشین یا جو بھی ایک انسٹرکٹر ہوگا وہ ساتھ ہوگا, اور ان کو آن ہینڈ وہ سکھایا جائے گا کہ اس سافٹ ویئر کو استعمال آپ نے کرنا کیسے ہے, پریکٹیکل وہاں پہ ان کو بالکل کر کے دکھایا جائے گا. بالکل وہ ایک ٹیکنیکل وہاں پہ پرسن جو ہوں گے نا وہ ساری چیزوں کو گائیڈ کریں گے. مزید کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے, تو میں اویلیبل ہوں گا وہاں پہ, اور اس حوالے سے جو ہے وہ پراپرلی گائیڈ کیا جائے گا اسٹوڈنٹ کو. اور کوئی اس میں ایشو نہیں ہے الحمدللہ. جو ہے اس میں 8 ایئر کا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اور ایک انسٹیٹیوٹ کو لے کے چلنا, اور CIT اسٹڈی سینٹر کی جو ہے وہ اس کی یہی تو خاصیت ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ وہ اچھے سسٹم ان کے پاس ہوں, اور سارے وہ جیسے ارینجمنٹس کمپلیٹ ہیں آپ کے, تو وہ صحیح ایزیلی مینیج ہو جائے گا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. اچھا عمار جعفری صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. جی آپ پوچھیے, میں نہیں رسپونڈ کرتا ہوں. نہیں بالکل پوچھیں, سوری میں گاڑی سائڈ وغیرہ میں گاڑی چلا تھا, پلیز گو اہیڈ. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عمار جعفری صاحب کہ ہمارے ادھر تحصیل میں پنڈان خان میں آلریڈی اس طرح کے سینٹرز کافی بنے ہوئے ہیں, جو کہ یہ اسکلز یہاں پہ سکھا رہے ہیں, اور جو انسٹرکٹر ان کے پاس موجود ہیں وہ 25-30 ہزار سیلری لیتے ہیں. تو اگر وہ کیوں نہیں وہ لاکھ یا 50-60 ہزار تک کما پا رہے, یا وہ ایسے انسٹرکٹر نہیں ہیں کہ جس طرح کا ہم ایک ایکسپیرینس یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جی بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. یہ دیکھیے گزارش یہ ہے تو جو انسٹرکٹر ہے اس میں پڑھا رہے ہیں. ہمارے ماڈل کے اندر ہم ان بچوں کو جس طرح ابھی ساتھ صاحب نے کہا ہینڈ آن سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا جی. ہم آپ سے کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کرنا چاہتے اسٹیج کے اوپر, نہ کرنی چاہیے ہمیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو بچے ہیں جب یہ اس قابل ہو جائیں کہ کوئی کوالٹی ورک کر سکیں, تو جسے کہتے ہیں نا جیسے گٹ ہب وغیرہ کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر ہم ان کو لنک کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو اس پہ کام کر رہے ہیں. جیسے اگر میں ویب ڈیزائننگ کی بات کروں تو آپ بھی تھے اس محفل میں, فضر صاحب جو لندن سے بول رہے تھے انہوں نے کیا کہا تھا, بلکہ ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کل ہی کہ وہ ہمارے پورٹل پہ آ کے اپنے کورس اناؤنس کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ سنڈے کو میرے سے بات کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے ان کے ساتھ کام کریں گے ان کو ایک تو سرٹیفکیٹ دیں گے کہ 6 ماہ انہوں نے UK کے ادارے کے ساتھ کام کیا ایز اے ٹریننگ, اور پھر ان میں جو اچھے بچے ہوں گے وہ ان کو خود ہی آن لائن جابس دے دیں گے. دیکھیں میں جیسا بھی اکرام صاحب نے کہا کہ ہم کو کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ وہ ایک غلط کمٹمنٹ ہوگی, لیکن جس جذبے سے ہماری پوری ٹیم پاکستان کے اندر ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ کچھ چیزوں میں شامل بھی ہوئے ہیں. SDGs کے اندر دنیا کے میکسیمم جابز آ رہے ہیں, میکسیمم. اگر آپ SDGs پہ کام شروع کریں گے تو آپ کے پاس جو NGOs ہیں ان کے لوگوں کو آپ پروموٹ کر, جس سے ابھی آپ یہ محفل آپ نے کی ہے آن لائن, تو میں چاہوں گا کہ SDG کورسز جو ہے اس کے ساتھ جو کلائنٹ ہے وہ NGO سیکٹر میں ہوگی, ان کو انوالو کریں. اچھا جو بچے امیزون میں انٹرسٹیڈ ہے میں ان کو بتاؤں, میں آیا تھا اپنا کھیوڑا کے اندر, میں بڑا پرانا فین ہوں کھیوڑے کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ریسورس ہے آپ کے پاس. دیکھیں ہمارے ملک میں جو امیزون کا تھا وہ ہم نے صرف ڈراپ شپنگ پہ کام کیا ہے گا, ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے چائنا سے ایک چیز خریدی اور بینکاک میں بھیج دی, یا بینکاک سے خریدی اور ملیشیا میں بھیج دی, دیٹس اٹ. ہم نے اپنی چیزوں کو برانڈ نہیں کیا, ہم نے اس کی ٹریڈنگ نہیں کی. آنے والے 6 مہینے سال کے اندر امیزون میں جو پیسہ ہے وہ ٹریڈنگ اور برانڈنگ کے اندر ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے کھیوڑا کے لوگوں کو. میں نے خود ایک یورپ کے ایئرپورٹ کے اوپر وہ نمک کی ڈلی جو آپ کے ہاں مشکل سے 200-300 روپے کی ملتی ہوگی, میں نے $22 میں خریدی, لیکن اس کے اوپر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا, کیونکہ ٹرکوں کے حساب سے یہاں سے یہ نمک لے کر جو کہ ٹیبل سالٹ کہلاتا ہے, دنیا کا بہترین نمک ہے یہ ایکسپورٹ ہو کے اچھی پیکنگ میں بن کے یہ دنیا میں چلا جاتا ہے. تو یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کے بچے کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ اس کے اوپر ٹرینڈ کیا جائے گا. ٹریڈنگ آف دی پروڈکٹ از اے بگ بزنس ناؤ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. برانڈنگ اینڈ ٹریڈنگ کے اوپر آپ آ جائیں, آپ کے بچے ٹرینڈ ہو جائیں. ہمارے ساتھ جو انسٹرکٹر ہیں اس کے کام کے اندر, میں چاہوں گا کل ان کو بھی ہم لے آئیں اس کے اندر,
وہ جنگ سے تعلق ہے ان کا، لیکن وہ اسلام آباد سے کام کریں گے ہمارے ساتھ. اس وقت امیزون پہ جو یہ جو کورسز ہیں ہمارے نیف ٹیک کے وہ چل رہے ہیں گے، اور اتنے بچے مطمئن ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان بچوں سے بات کریں، کیونکہ اس کے اندر جو یہ ٹریڈنگ اینڈ برانڈنگ کی چیزیں ہیں ہم ان کو پڑھا رہے ہیں گے، تاکہ وہ اپنی ہمارا خواب یہ ہے، خواب ہی ہو سکتا ہے کم از کم، کہ جو بچے ہمارے ساتھ کورسز کریں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا، وہ جب اپنا کورس ختم کریں تو وہ اپنی کمپنی قائم کر چکے ہو پرائیویٹ لمیٹڈ. اکرام صاحب جو اس کورس میں بیٹھے ہیں ابھی آپ کے ساتھ، ان کے لیے یہ بہت آسان کام ہے کہ 3-4 بچوں کو ملا کر ان کی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی جائے. وہ کمپنی کھیوڑا سے یہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں ٹریڈنگ اینڈ برانڈنگ، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو لوکل چیزیں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باہر. اس کے لیے انشاءاللہ جب آپ ہمارے ساتھ فارملی انگیج ہوں گے تو اس چیزوں پہ بھی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی. صحیح. اچھا عمار صاحب، ایک لاسٹ کویشچن میں جو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی ٹائم کی ملتی ہے، کہ آپ سب لوگ اتنا اچھا ارن کر رہے ہیں، جیسے آپ عمار صاحب آپ فارمر اتنی اچھی پوسٹ پہ رہ چکے ہیں، اب بھی آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی پوسٹ پہ، آپ کے پاس ٹائم بھی اتنا کم ہوتا ہے، نکلتا نہیں ہوگا ٹائم اکرام صاحب کے ساتھ بھی، تو آپ بچوں کو 2-2 ہزار 3-3 ہزار فیس لے کے سکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ تو آلریڈی لاکھوں ارن کر رہے ہیں، آپ کا اس میں کیا بینیفٹ ہے؟ اس کی ایک وجہ فرینکلی میں تو پے بیک موڈ میں ہوں، ویری. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر سے آتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں، انہیں چونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملتے. میرے اپنے کچھ دوست واپس چلے گئے ہیں، تو ہم ایک ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دیں گے کہ جس کے اوپر وہ لوگ آ کے، میرے اپنے تینوں بچے ملک سے باہر ہیں فرینکلی اسپیکنگ. مائی سن از اے اسٹینفورڈ گریجویٹ، وہ امریکہ کے اندر اپنی کمپنی چلا رہے ہیں AI کے اوپر. آئی ووڈ لائک کہ وہ واپس آئے. وہ کب واپس آئے گا؟ جب میں اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کر دوں گا. ہمارے ملک میں انیبلنگ انوائرمنٹ ختم ہو چکے ہیں. آپ خود غور کریں کہ جو پروگرام ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ پہلے ورچوئل یونیورسٹی بھی لائی ہے، کوئی ہم نئی بات نہیں کر رہے ہیں. ان کے بھی کیمپسز تھے، لیکن ان کے جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ جو ماڈل آیا نا ہائبرڈ لرننگ کا، اس ذمہ داری ہم نے 3 لوگوں پہ ڈالی ہے. ہم نے اسٹڈی سینٹر پہ ڈالی ہے کہ وہ کوالٹی مینٹین کرے گا 2 چیزوں کی، بجلی کی اور انٹرنیٹ کی. انسٹرکٹر کوالٹی مینٹین کرے گا کوالٹی آف کورسز کی. کوآرڈینیٹر جو ہے وہ بچوں کو سیٹسفائی رکھے گا. جیسے میرا ایک سسٹم میں لاؤں گا کمپلینٹ کا. اگر ہمارے کسی بچے نے کمپلینٹ کر دی کمپلینٹ پورٹل کے اوپر کہ جی جب یہ کورس رن ہوتا ہے تو ہمارے سینٹر کے باہر آوازیں آتی ہیں وینڈرز کی، ہم سن نہیں سکتے ہیں گے، تو ہم ضرور کوآرڈینیٹر جو ہے وہ وارن کرے گا سینٹر کو کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ بچے شکایت کر رہے ہیں گے. تو وہ جو ہے نا ایک ڈیفیسٹ جس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ ہمارے ملک میں ختم ہو گیا ہے تیزی کے ساتھ. میں اور میری پوری ٹیم جو ہے اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. We want to create an environment where everybody can earn. اور یہ اگر آپ ماڈل دیکھیں تو سروائیو دیکھیں، جیسے سائبر سیکورٹی کے کورسز 2 لوگ کروائیں گے ہمارے، میں بھی دیکھ رہا تھا پورٹل کے اوپر، وہ دونوں میرے جاننے والے ہیں، وہ دونوں. لیکن وہ ان میں کون آگے جائے گا؟ جو کوالٹی دے گا. میں چاہوں گا کہ اگر گرافک ڈیزائن کا کورس ایک پاک پٹن صاحب کرا رہے تو کوئی سکردو سے بھی کرائے کورس، وہی کورس. کیوں کہ اگر پاک پٹن سے ہمارے ساتھ اچھا کریں گے بچے ادھر چلے جائیں گے. آئی ووڈ لائک کہ کمپٹیشن ہو انسٹرکٹرز کے اندر. اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ جو LMS پہ جو پڑھایا جائے گا. انسٹرکٹرز کو میں ریکویسٹ کروں گا شروع میں کہ وہ ٹیمز کے اوپر یا زوم میٹنگز کے اندر ایکسٹرا کوچنگ کریں بچوں کی. اور ہم ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں اسکالرشپس کا. لیٹ بی ویری فرینک، اگر کسی بچے کے پاس یہ جو پیسے ہے یہ دینے کو نہیں ہے سسٹم کے اندر، تو وہ اپلائی کر دے گا فار اسکالرشپ. ایک فارم ہوگا اسکالرشپ کا، اور وہ اس کے اوپر اپلائی کرے گا اور وہ اپنی وجہ بتائے گا کہ میں کیوں پیسے پے نہیں کر سکتا ہوں. وہ جو فارم ہے وہ چاروں پارٹیز کو چلا جائے گا. CIT ٹریگر کرے گا. CIT کہے گا جی ہم اپنے 20% چھوڑ دیتے ہیں. سینٹر کہے گا جی ہم اپنے پیسے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سینٹر انہی کے چھوڑے گا جو اس کے اپنے بچے ہوں گے. اس کے بعد انسٹرکٹر کہے گا میں اپنے پیسے چھوڑ دیتا ہوں. کوآرڈینیٹر کہے گا میں اپنے پیسے چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک کمیٹی ہے جس کو جو آپ صبح سنتے ہیں، جن کو کرنا صاحب کو، از اے ویری پیشنیٹ پرسن، اور وہ بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں. آپ نے ان کی بڑی پریزنٹیشن سنی ہوگی. وہ اور ان کی ایک کمیٹی اس کو اپروو کر دے گی. دا مومنٹ وہ اپروو ہوگا، اور ہم اس بچے کو اناؤنس بھی نہیں کریں گے کہ کس کو اسکالرشپ پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچہ شرمندہ فیل کرے کہ میں فری پڑھ رہا ہوں گا. یہ ایک نظام کے ذریعے ہوگا اینڈ نو بڈی ول نو اباؤٹ اٹ، اور وہ بچہ اس پہ اسکالرشپ پہ چلا جائے. صحیح. چلیں جی تھینک یو عمار جعفری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ابھی ہم اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. تھینک یو آپ کا بہت. جی بہت شکریہ، تھینک یو. جی اچھا، میں جو بھی پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں تقریباً 36 to 40 لوگ ابھی ہمارے ساتھ ہیں. میں دوبارہ سے بریف کر دوں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ کس لیے آج ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے. بیسیکلی ہم پنڈان خان میں، کھیوڑا میں اور اس کے آس پاس کے گرد و نواح میں ایسے سینٹرز بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں اسکلز
سیکھ سکیں. اسکل سے مراد جو ٹیکنیکل اسکلز کمپیوٹر ریلیٹڈ, گرافک ڈیزائننگ, اس میں ویب ڈیولپمنٹ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور امیزون ورچوئل اسسٹنٹ, فری لانسنگ, یہ سارے کورسز اس میں, آرٹیکل رائٹر, مطلب یہ سارے کورسز اس میں لے کے آئے جائیں گے تاکہ آپ اسکلز گرومنگ کر سکیں اپنی. اسکلز گرومنگ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ایک بات کی یقین دہانی اس طرح سے کر لیں یا اس کو اپنے پلے باندھ لیں کہ دنیا میں پیسے اسی چیز کے ملتے ہیں کہ جس چیز کی آپ سروس اچھی دیتے ہیں. اگر آپ اچھی سروس دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ لوگ پیسے لے کے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے کہ جی ہماری ویب سائٹ بنا دیں. آپ یقین کریں گے شہروں میں جو ویب ڈیولپمنٹ اور اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ نہیں ملتے اور اتنے ان کی سیلریز ہیں کہ ہمیں ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کہ جی پلیز ہماری موبائل اپلیکیشن بنا دو. اتنی ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. مارکیٹنگ کی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آپ کو پتہ ہے, جس میں فیس بک ایڈز, سوشل میڈیا ایڈز, انسٹاگرام ایڈز, یہ سب چیزیں آج کل مارکیٹ بن گئی ہے. ویب سائٹ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور لوگ اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں آن لائن. تو کس طرح سیل کر رہے ہیں؟ وہ مارکیٹنگ کے ذریعے سے سیل کر رہے ہیں. پھر سرچ ان آپٹیمائزیشن آ جاتی ہے. سرچ ان آپٹیمائزیشن, گوگل میں آپ کی ویب سائٹ کس نمبر پہ آ رہی ہے, فرسٹ پہ آ رہی ہے, سیکنڈ پہ آ رہی ہے, تھرڈ پہ آ رہی ہے. گرافک ڈیزائننگ سیکھ کے آپ لوگو بنا سکتے ہیں, آپ بینرز بنا سکتے ہیں. آپ نے اپنے لوکل پنڈان خان میں دیکھا ہوگا کہ یہاں جیسے فرحان یہاں پہ گرافکس والے ہیں, یہ فرحان پرنٹرز والے ہیں, یہ پرنٹنگ کرتے ہیں, یہ بینرز بناتے ہیں. ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جو گرافکس ڈیزائننگ کا کام کر رہا ہوتا ہے. بیسکلی آپ وہ چیز سیکھیں گے, آپ بینر بنانا جان جائیں گے, آپ لوگو بنانا جان جائیں گے, آپ کوئی بھی گرافکس سے ریلیٹڈ جو ہے کام وہ کر سکتے ہیں. اس کی جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ پھر بعد میں فری لانسنگ